السلام علیکم ناظرین، میں محمد شمیم، آپ کا دوست، آپ کا ساتھی، خیر مقدم ہے آپ کا ہمارے پوڈ کاسٹ میں، جس کا نام ہے جادو اور جنات۔ یہ ہماری سیریز رہے گی ریگولر، جس میں ہم آپ کو انفارمیشن دیں گے اور مستند انفارمیشن دیں گے کہ اصل میں جادو اور جنات یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں یہ کیا ہوتی ہیں، ان کے علاج کیا ہوتے ہیں، کس طریقے سے ان کے ساتھ ڈیل کیا جاتا ہے، اور کیا اصل میں کسی کو کوئی جادو وغیرہ جنات ہے بھی یا نہیں۔ تو یہ سب چیزیں ہم ریگولر سیریز میں فالو اپ کریں گے اس میں۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی صاحب، مفتی سلیم صاحب المدنی۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ خوش آمدید ہے آپ کی سب پوڈ کاسٹ میں ہمارے۔ جزاک اللہ۔ تو پہلا سوال یہ ہے مفتی صاحب کہ اکثر لوگوں کے بیچ میں یہ رہتے ہیں سوالات کہ جادو کیا ہوتا ہے، جنات کیا ہوتا ہے۔ تو پہلا سوال تو کیونکہ ہماری سیریز بھی جادو اور جنات کے بارے میں، تو ہم یہی جاننا چاہیں گے آپ سے کہ اصل میں جن ہوتے کیا ہیں، تو اور کیا کہتے ہیں، یہ کیا ہم انسانوں کی طرح ہوتے ہیں، یا ان میں کیا سملیرٹیز ہوتی ہیں انسانوں کی اور جنات کے بیچ میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن اصل میں اللہ رب العزت کی ایک مخلوق ہے، جس طرح انسان کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا، اور بے شمار پوری یونیورس میں الگ الگ طرح کی مخلوق ہے۔ آپ سمندری مخلوق کو دیکھ لو تو بے شمار مخلوق، ہوائی مخلوق کو دیکھ لو بے شمار مخلوق ہے، تو بہت ساری مخلوق ہے۔ انہی میں سے ایک مخلوق جن ہے، جو نہ تو فرشتہ ہے اور نہ انسان، یعنی نہ فرشتوں کی طرح ہے وہ اور نہ انسانوں کی طرح، بالکل ایک الگ مخلوق ہے اللہ رب العزت نے جس کو آگ سے پیدا کیا ہے۔ اور وہ انسانوں کو نظر نہیں آتے عام طور سے، وہ چاہے کبھی کبھی نظر آ سکتے ہیں لیکن عام طور سے وہ انسانوں کو نظر نہیں آتے۔ تو جن، پہلا سوال جو آپ نے کیا کہ جن اللہ رب العزت کی ایک مخلوق ہے جو نہ انسان ہے نہ فرشتہ ہے، بلکہ آگ سے پیدا کی ہوئی ہے۔ اچھا چلیے، خیر یہ تو کلیئر ہوا کہ جن جو ہے وہ اللہ کی ایک مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے بنایا۔ تو اگلا سوال یہ ہے مفتی صاحب، نیکسٹ کوشچن جو ایڈ اپ تھا کہ جنات میں اور انسانوں میں سملیرٹیز کیا ہوتی ہیں، مطلب اس میں کوئی سملیرٹیز ہیں کہ یہ ایک ہی طریقے کے دکھتے ہیں، کیا ہے؟ یہ بھی ایک اہم سوال ہے، کیا انسانوں میں اور جناتوں میں کچھ سملیرٹیز ہے، یکسانیت ہے؟ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ انسان اور جنات میں یکسانیت ہے۔ مثال کے طور پہ کہ جنات کے یہاں جس طرح ہمارا معاشرتی نظام ہے، شادی ہونا، بچے ہونا، ان کے قبیلے اور یہ سب برابر ہے۔ جس طرح انسانوں میں شادیاں ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، ان کے قبیلے ہیں، ان کی ایک پہچان ہے، اسی طرح جناتوں میں بھی ہے کہ ان کے قبیلے ہیں، ان کی ایک پہچان ہے، نام وغیرہ سب نام وغیرہ سب ان کے ہوتے ہیں، سب رہن سہن یہی سمجھ لیجئے کہ جس طرح انسانوں کی ایک دنیا ہے، یہاں پولیس ہے، ان کے جج ہے، سب کچھ ہے، اسی طرح بالکل سیم جناتوں میں ہوتا ہے، ان کے جج ہے، ان کی پولیس ہے، ان کا ایک نظام ہے۔ اچھا، ان کی عمر کے بارے میں بھی آتا ہے کہ بڑی کافی لمبی عمر ہوتی ہے، تو اوسطاً عمر کیا ہوتی ہے ان کی؟ عمر کے بارے میں تو جناتوں کی عمر کے بارے میں کوئی کلیئرٹی نہیں ہے کہ ان کی عمر 100 سال ہو، 500 سال ہو، کتنی بھی عمر ہو سکتی ہے۔ جنات کی کوئی عمر نہیں، بہت ہزاروں سال، 1500 سال، 2000 سال تک، بہت لمبی لمبی عمریں ہوتی ہیں، یہاں تک کہ 1000 سال تک بھی عمریں ہوتی ہیں۔ ٹھیک ماشاءاللہ۔ اچھا اگلا سوال یہ ہے کہ جیسے یہ سملیرٹیز ہوں گی، تو اگر ان کو الگ الگ کیا جائے انسان اور جنات کو، ڈفرینسیشن کیسے کرے گا ایک انسان کہ اگر جنات اس کے سامنے آ جائے یا انسان اسے پہچاننا ہو کہ بھئی یہ جن ہے اور یہ انسان ہے، جیسے کسی کے اوپر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اندر جن آ گیا، تو ڈفرینشیٹ کیسے کرے گا کہ یہ جو بات کر رہا ہے، یہ جو بول رہا ہے، یہ جو ہے شخص، اس کو ڈفرینشیشن کیسے ہوگا اس کے بیچ میں؟ اس کا ان میں دونوں میں ڈیفینس کرنا بہت مشکل ہے۔ اچھا، جناتی اگر چاہے کہ پتہ لگ جائے تو پتہ لگ سکتا ہے، کیونکہ بالکل سیم انسان کی شکل میں آتا ہے۔ بہت سارے واقعات اس طرح ہے کہ وہ شاگردوں کی، اسٹوڈنٹ کی شکل میں آ کے پڑھتے ہیں، لیکن استاد پڑھانے والے کو پہچان نہیں ہوتی۔ کبھی کسی واقعے سے یعنی کوئی کلو ایسا مل جاتا ہے کہ پتہ لگ جائے کہ جنات ہے، تو اس سے پتہ لگ جاتا ہے، ورنہ ایسے نارملی پتہ نہیں لگتا۔ یہ جب پتہ لگتا ہے کہ آدمی اس کو ایسی شکل میں یا ایسے آؤ بھاؤ میں دیکھ لے کہ اس کو لگ جائے کہ یہ چیز انسان نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پہ آدمی کو 10 فٹ انسان ایک دم نظر آ گیا، تو اب 10 فٹ کا نارملی آدمی نہیں ہوتا، یا 15 فٹ 20 فٹ کا ایک دم نظر آ گیا کوئی، تو اس سے آدمی سمجھ جائے گا کہ عام انسان نہیں ہے، کوئی جنات ہے، کوئی دوسری مخلوق ہے۔ پھر آپ نے معلوم کیا تھا کہ سملیرٹی تو یہ ہے، اور جو ایسی چیز کیا ہے جو ان میں بالکل الگ ہے، ڈیفرنٹ ہے، یعنی جو بالکل ملتی جلتی نہیں۔ تو ان چیزوں میں یہ ہے کہ انسان مٹی سے پیدا ہوا،
اور جنات آگ سے پیدا ہوئے، یہ بالکل دونوں میں بالکل الگ الگ ہے، کیونکہ اس کی جو پیدائش کی جو چیز ہے انسان کی مٹی ہے اور جنات کی جو ہے آگ ہے، تو اس چیز میں بالکل الگ الگ ہے۔ اچھا، غذا بھی مطلب کہ سملر ہے کہ ایک ہی چیز کھاتے ہیں یہ بھی وہی؟ ہاں، غذا میں کہیں تو دونوں ساتھ ہے اور کہیں الگ الگ ہے۔ اچھا، مثال کے طور پہ بخاری کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو بھیجا کہ جاؤ چند پتھر تلاش کر کے لاؤ تاکہ ان سے استنجا وغیرہ کیا جا سکے۔ تو جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتھر تلاش کرنے کے لیے جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بعزم ولا روس، کہ ہڈی اور گوبر مت لانا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ ہڈی اور گوبر اللہ کے رسول کیوں نہ لاؤں؟ تو فرمایا کہ ہما طعام الجن، یہ دونوں کی دونوں چیزیں جنات کی غذا میں سے، یعنی ہڈی بھی اور گوبر بھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جناتوں کا ایک وفد آیا تھا، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ہمارے کھانے کے بارے میں، تو اللہ کے رسول نے دعا کی کہ ہڈیوں میں اور گوبر میں جناتوں کا کھانا رکھ دیا جائے۔ تو جہاں ان کو ہڈی ملتی ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے اوپر ان کے کھانے کا انتظام ہو جاتا ہے، یا گوبر میں جو بھی کیفیت اس کی ہوگی ہمیں تو معلوم نہیں، واللہ عالم، کیونکہ نہ وہ چیز نظر آتی نہ جنات نظر آتے، جو بھی ان کی خوراک ہوگی وہ ہوگی۔ یہ تو وہ ہوئی جو انسانوں سے الگ ہے، لیکن حدیث میں آتا ہے، مسلم کی ایک روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا دخل الرجل بیتہ، کہ جب کوئی آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور وہ اللہ رب العزت کا نام نہیں لیتا تو جنات بھی شیطان اس کے ساتھ میں داخل ہوتے ہیں، اور پھر جب وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھتا ہے اور اس پہ بھی اللہ کا نام نہیں لیتا تو پھر جنات اس کے ساتھ کھانے میں بھی شریک ہوتے ہیں۔ تو جنات کہتے ہیں، جو ان کی سب لوگ ہیں ان کی جماعت ہے، ان سے کہتے ہیں کہ آؤ ہمارا رہنے کا بھی انتظام ہو گیا اور کھانے کا بھی انتظام ہو گیا۔ گویا کہ جنات انسان کے ساتھ میں کھاتے ہیں جس نے اللہ کا نام نہیں لیا کھانے کھاتے وقت، اور اس کے گھر میں رات گزارتے ہیں جس نے اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا ذکر نہیں کیا، بسم اللہ پڑھ کے داخل نہیں ہوا۔ لیکن اگر کوئی گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام لے لیتا ہے تو پھر جنات اس گھر میں سے نکل جاتے، نہیں رہتے۔ اسی طرح اگر کھانے کے وقت اللہ کا نام لے لیتا ہے تو پھر اب کھانے میں شریک نہیں ہوتے۔ گویا کہ اللہ کے نام کی برکت سے شیطان یا جو خبیث جنات ہوتے ہیں نہ گھر میں ٹھہر سکتے ہیں نہ کھانے میں شریک ہو سکتے ہیں، اور جو اللہ کا نام نہیں لیتے، گویا کہ آج کل کے اعتبار سے یہ سمجھ لیجئے کہ جناتوں کا ڈنر جو پارٹی ہوتی ہے وہ اس گھر میں ہوتی ہے کہ جس میں اللہ کا نام نہیں لیا گیا، جس کھانے پر بسم اللہ پڑھ کر، جس کھانے کو بسم اللہ پڑھ کر نہیں کھایا گیا، جب گھر میں داخل ہوئے بسم اللہ پڑھ کر نہیں داخل ہوئے۔ تو یہ جناتوں کی خوراکیں جو سملر بھی ہے اور بالکل الگ بھی ہے۔ خیر ٹھیک ہے، شکریہ مفتی صاحب، بہت بہت آپ کا۔ آپ نے انشاءاللہ ہم اسی طریقے سے ویڈیوز بناتے رہیں گے، اور یہ ابھی ایک شروعاتی ویڈیو تھی تو اس میں ہم نے ایک اوور ویو دیا ہے چیزوں کا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز جو ہماری آئیں گے اس میں آپ کو انشاءاللہ اور تفصیلات کے ساتھ چیزیں بتائی جائیں گی، جادو کے بارے میں، جنات کے بارے میں، اور ان مخلوقات کے بارے میں تفصیل سے بات ہوگی۔ اور آپ کو اگر ہمارا پوڈ کاسٹ اچھا لگا، آپ کو مفتی صاحب کی باتیں اچھی لگیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انسٹاگرام پر بھی ہم موجود ہیں، فیس بک پر بھی ہیں، تو وہاں پر ہمیں فالو کریں، شیئر کریں ہماری ویڈیوز کو، تاکہ یہ باتیں عام لوگوں تک پہنچ سکیں جن لوگوں کو اس طریقے کی نارمل چیزیں نہیں پتہ ہوتی، اور وہ نا علمی کی وجہ سے بہت سارے نقصانات اٹھا جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ٹھیک ہے مفتی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔